اب دیکھیں ہمارے یہاں جہاد کی باتیں ہوتی ہی کتنی ہیں. جہاں پر جہاد کی باتیں ہوں گی بھی نا تو کہا جائے گا جی ہم جہاد اکبر کر رہے ہیں, ہم جہاد بن نفس کر رہے ہیں. جہاد بن نفس کیا ہے؟ مطلب یہ کہ نماز پڑھو. جہاد بن نفس یہ کہ روزہ رکھو. جہاد بن نفس یہ کہ حج کرو. یہ جہاد بن نفس ہے. یعنی جہاد بن نفس کی من مانی تشریح کر دی گئی کہ بھائی نماز پڑھنا یہ جہاد اکبر ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ نہیں ہے, میں وہ بات عرض کروں گا آگے جا کر کے, لیکن ہمارے ذہنوں میں صرف یہ بٹھا دیا گیا کہ نماز پڑھنا ہی جہاد اکبر ہے, روزہ رکھنا ہی جہاد اکبر ہے, زکوٰۃ دینا ہی جہاد اکبر ہے. تو بھائی اگر یہی جہاد اکبر ہے تو بدر میں صحابہ کیا کرنے گئے تھے؟ اگر اسی کا نام جہاد اکبر ہے تو صحابہ سے اچھی نمازیں تو کوئی نہیں پڑھتا. اگر اسی کا نام جہاد اکبر ہے تو احد میں سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے بدن مبارک کے 70 ٹکڑے کیوں کیے گئے؟ 70 صحابہ کیوں شہید ہوئے؟ مجھے بتایا نا, تبوک, یرموک, یمامہ, حنین اور اس کے علاوہ بہت ساری جنگ, خندق, خیبر, یہ ساری جنگیں, اور پھر یمامہ, یہ ساری جنگیں کیوں لڑی گئیں؟ اگر جہاد اکبر جہاد بن نفس کا نام ہے, یعنی نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ ادا کرنے کا نام ہی جہاد اکبر ہے, تو پھر آپ بتائیے کہ پھر ان جنگوں کی وجہ کیا تھی؟ تو اصل بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں جہاد اکبر کی تشریح صحیح نہیں کی گئی, قوم کو جہاد اکبر سمجھایا نہیں گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بہترین جس نے اس انداز میں جہاد اکبر سمجھایا ہے نا, وہ قبلہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین نذوی رحمہ اللہ. انہوں نے اتنے بہترین انداز سے قوم کو جہاد اکبر سکھایا. آپ فرماتے جہاد بن نفس یقیناً یہ جہاد اکبر ہے, لیکن جہاد بن نفس کس کو کہتے ہیں؟ کہاں جس چیز کے لیے نفس تیار نہ ہو رہا ہو اسی کو کرنا. اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے ہر وہ کام جس کے لیے نفس آمادہ نہ ہو رہا ہو, طبیعت راضی نہ ہو رہی ہو, کہا اس کو کرنا جہاد اکبر ہے. فجر میں اٹھنے کا دل نہیں کر رہا, آپ اٹھے, وضو بنائے, نماز پڑھنے آ گئے, یہ جہاد اکبر ہے, یہ جہاد بن نفس ہے. رمضان کی شدید گرمیوں میں روزہ رکھنے کی طبیعت نہیں ہے, بیماری بڑھ رہی ہے, پریشانی بڑھ رہی ہے, روزہ رکھنا یہ جہاد بن نفس ہے, جہاد اکبر ہے. اور اسی تناظر میں دیکھتے چلے جائیے تو موجودہ صورتحال میں اپنی جان سب سے زیادہ پیاری ہے, ہر کسی کو ہوتی ہے. تو ایسی صورتحال میں جب اسلام کے دشمن اپنی پوری قوت کے ساتھ اسلام کی ریڑھ کی ہڈی پہ وار کرتے ہیں, کبھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی توہین کی جاتی ہے, کبھی کلام اللہ کی توہین کی جاتی ہے, کبھی شعار اسلام کی توہین کی جاتی ہے, ایسے وقت میں مسلمانوں کا علم جہاد بلند کرنا اور کافروں کو منہ توڑ جواب دینا, یہ جہاد اکبر اور جہاد بن نفس.